السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ نشست میں صحابہ کرام کے متعلق جو ابتدائی دور کے اندر ایمان لائے تھے ان کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب انشاءاللہ سیرت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور نبوت کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش دعوت دی ہے کچھ عرصے تک، اور اس خاموش دعوت کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کی دعوت دی۔ مشرکین مکہ کے بتوں کو کچھ بھی نہیں کہا، بس صرف ایک اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کی عبادت، اسی کے اوپر سارا زور تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اور پھر ایک جگہ فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، تو اس کے اندر کھلم کھلا دعوت دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طریقے سے اجازت تھی، بلکہ حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو پا کر پھر جب کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دینی شروع کی ہے، پھر اس کے نتیجے میں جو رد عمل سامنے آیا، جو ایکشن کا ریئیکشن ہوا ہے، انشاءاللہ آج کی اس نشست میں اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر اس حکم کی تعمیل میں عام اعلان کیا، اور اس موقع پر جو ہے وہ یا صباحہ کر کے قوم کو مخاطب کیا، اور یا صباحہ یہ ایک بہت زبردست موقع پر، یعنی کہ جب بالکل ریڈ الرٹ ایمرجنسی والی حالت ہو جاتی تھی تب یا صباحہ کہہ کر کے قوم کو آواز لگائی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو یا صباحہ کہہ کر اسی لیے مخاطب فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بات بہت بڑی ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر جب قوم کو دعوت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قوم کو دعوت دینے کا ایک بڑا انوکھا طرز اختیار فرمایا۔ پہلے قوم کو قائل کیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جیسے تم لوگ پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو، میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، تو جو اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کو پہاڑ کے دونوں طرف کا نظر آتا ہے، ادھر کا بھی ادھر کا بھی، جو نیچے ہوتے ہیں ان کو دوسری طرف کا نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو لہٰذا جو اوپر چڑھا ہوا شخص ہوتا ہے اس کی بات پر اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ اور اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی کہ جیسے میں اوپر ہوں، تم لوگ نیچے ہو، اور میں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہا ہوں، اب اگر میں دوسری طرف دیکھ کر کے تم سے یہ کہوں کہ تم پر ایک بڑا زبردست دشمن حملہ کرنے والا ہے جو تمہیں تہس نہس کر دے گا، اوپر سے نیچے تک تہ بالا کر دے گا، تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ تو اس پر اس قوم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ہاں بالکل ہم آپ کی بات مانیں گے، اور آپ کا پورا کردار، آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ کو ہم صادق کہتے ہیں، الامین کہتے ہیں، آپ کی بات نہ ماننے کی ہمارے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم کا رسپانس دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ ہاں یہ قوم مجھے کیا سمجھتی ہے اور میری اس بات کا، میری جو بات میں کہوں گا اس بات کا ان لوگوں کے پر کیا اثر پڑے گا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے نتیجے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بک چچا ابو لہب وہ کھڑا ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کا جو عربی محاورہ تھا اس کے اعتبار سے کہا تبا لک یا محمد، معاذ اللہ معاذ اللہ، ہماری زبانوں پر انگارے رکھ دیے جائیں یہ باتیں کہتے ہوئے، لیکن سیرت کے اندر یہ الفاظ ہیں تو مجبوراً ہمیں نقل کرنے پڑتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سگے چچا کی اس طریقے کی مخالفت اور ایسی جو ہے جلی کٹی سننی پڑی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ لہب جو ہے یہ نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاتھ تو آپ کے دشمن کے ٹوٹیں گے اور ٹوٹ گئے، تبا لگا یا محمد کا مطلب ہے اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے معاذ اللہ، یعنی کہ یہ ایک طریقے سے عربی محاورہ تھا کہ تم رسوا ہو، اور تمہارے یعنی کہ ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب ہے تم رسوا ہو جاؤ۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، رسوا تو ابو لہب ہو گیا، ہاتھ تو اس کے ٹوٹ گئے۔
جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ولید، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل اور امیہ ابو لہب بھی، کسی کا بھی نام قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اس بدبخت نے اتنی بدبختی کی حدود کراس کر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، آپ کی نفرت میں، آپ کی عداوت میں، آپ کے کینے میں، آپ کے حسد میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت کی بدبختی قرآن مجید کے اندر اس کا نام لے کے بیان کی۔ قیامت تک اس کی یہ بدبختی پڑھی جاتی رہے گی، تلاوت پڑھی جاتی رہے گی، اور کسی کا نام نہیں ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں قوم کو دعوت دی، اور پھر یہ قوم کی طرف سے رویہ آیا۔ لیکن آپ کے ایک دوسرے چچا جن کا نام ابو طالب ہے، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے والد بھی ہیں، انہوں نے اس دعوت کے نتیجے میں جو رسپانس کیا وہ کچھ ملا جلا رسپانس کہہ سکتے ہیں، کہ انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی، اسلام بھی قبول نہیں کیا۔ کہا کہ بھتیجے میں تمہارا یہ دین تو قبول نہیں کرتا، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر رہوں گا، لیکن ہاں جو بات تم لے کر کے آئے ہو تم اس کی دعوت دیتے رہو، لوگوں کو سمجھاتے رہو، اور میری طرف سے تم بے فکر رہنا۔ اگر تمہارے اوپر کسی نے برائی کی طرف سے، برائی کے ارادے سے ہاتھ ڈالا تو وہ ہاتھ تم تک پہنچ نہیں پائے گا میرے جیتے جی۔ اور ہوا بھی یہی، جب تک ابو طالب زندہ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلستے تو رہے، پریشان تو رہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ برائی کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا بھی چھیڑ دے۔ وہ بات اور ہے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ پھر ہجرت کرنی پڑی۔ سیرت میں اس کا ذکر وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ بہرحال یہ وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا بتوں کی برائی اور ان کا جو نقص ہے، ان کا جو عیب ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، ان جھوٹے خداؤں کو، جھوٹے معبودوں کو، ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے آگاہ کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں پھر بہت زیادہ سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا صحابہ کرام کو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ بہرحال ان کو پھر جو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جس طریقے کے حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، جس کی میں نے بھی بتایا نا، ابو لہب نے کس طریقے سے بدبختی کے ساتھ اللہ کے رسول کو کیسے جواب دیا، یہ ہمیشہ سے قوموں کا رویہ رہا ہے کہ یہ نبی کو اس قسم کے جواب دیتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے اپنی قوم عاد کو دعوت دی ہے تو انہوں نے اِنَّا لَنَرَاكَ بِصَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ یہ الفاظ کہے حضرت ہود کو، تم تو ہمیں بڑے بے وقوف سے محسوس ہوتے ہو، اور ہمیں تو ایسا لگتا ہے تم بہت بڑے جھوٹے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے دور میں کسی مسجد کے امام کو، کسی مدرسے کے مدرس کو اگر کوئی شخص 10 لوگوں کے سامنے، 150 لوگوں کے سامنے اس طریقے سے کہتے تم بے وقوف ہو، تو شاید وہ پلٹ کے کہتے تم بے وقوف ہو، تمہارا باپ بے وقوف ہے، تمہارا دادا بے وقوف ہے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے ایسا جواب نہیں فرمایا، یا قوم لیس بی سفاہ، بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بنا کر کے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ بس کبھی بھی پیغمبر غلط بات یا غلط بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوم کا یہ تیکھا رویہ دیکھا اور اس قسم کی بدتمیزیاں برداشت کی، لیکن جواب نہیں دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کا جو مالک تھا امیہ، کیونکہ یہ غلام تھے اور امیہ ان کا مالک تھا، اور وہ سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھی تھا، حسد میں، کینے میں، بغض میں جلا بھنا، اور حضرت بلال پر پورا زور لگا دیا اس نے، حتیٰ کہ ایک موقع پر حضرت بلال فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اور جتنے دشمن تھے سب نے ایک ایک کر کے پورا زور لگایا، ابو جہل نے بھی، امیہ نے بھی، اور بھی جتنے لوگ تھے ان لوگوں نے ایک ایک کر کے پورا زور لگایا، اور تب جا کر کے مجھے چھوڑا کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ میں مر گیا ہوں، حالانکہ میں مرا نہیں تھا، بے ہوش ہو گئے ہوں گے یا کوئی بات ایسی ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے دیکھنے میں لگا کہ بلال کی روح پرواز کر گئی۔ جب ان کو لگا کہ یہ مر گئے تب چھوڑا۔ اتنا ظلم کرتے تھے کہ یا تو محمد کے دین کو چھوڑ دیں یا مر ہی جائیں اسی ظلم کو برداشت کرتے کرتے۔ غلام تھے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے تپتی ہوئی جھلستی ہوئی زمین پر لٹا دیا جاتا، پتھریلی زمین پر، اور اوپر سے ایک بڑی سی چٹان میرے اوپر رکھ دی جاتی تاکہ میں ہل نہ سکوں۔ رات بھر مجھے مارا جاتا، میرے زخم کیے جاتے، اور پھر جیسے صبح ہوتی ان زخموں والی زمین، اس زخموں والی چوٹوں کے ساتھ مجھے دوبارہ زمین پر لٹا دیا جاتا۔ کبھی کبھی کچھ بدماش قسم کے جو لڑکے ہوتے ہیں، کچھ نوجوان ہوتے ہیں، ان کے حوالے کر دیا جاتا، مجھے پورے مکہ گھماتے، مارتے، ذلیل کرتے، پریشان کرتے۔ اس حالت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے کبھی بھی احد احد کے سوا کچھ اور نہیں نکلا۔ اس موقع بھی فرماتے تھے احد احد،
یعنی ایک اللہ ہے، توحید اسی کی، وہی عبادت کے لائق ہے۔ بہرحال اس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر گزری اور اس طریقے سے ظلم اور بربریت کو برداشت کیا۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو منہ مانگی قیمت دے کر کے خرید کر آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پھر ایسا قبول کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مؤذن بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں فرمایا، معراج کی رات میں مجھے جنت میں جب میں چلتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ بلال میرے آگے آگے تو چل رہا ہے، چلتے مدینہ میں ہے اور قدموں کی آہٹ جنت کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں جنت کے اندر جائیں گے، سب سے پہلے اللہ کے رسول جنت میں جائیں گے، کوئی نبی بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ کے رسول نہ جائے۔ تمام امتوں پر، تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک اللہ کے رسول اس کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ اور آپ نے فرمایا جب جنت کے اندر میں اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے داخل ہوں گا، بلال میرے آگے بیٹھا ہوا اس اونٹنی کو چلا رہا ہوگا، ایز اے ڈرائیور جیسے ہوتا ہے نا۔ تو یہ ان کا مقام، یہ ان کا مرتبہ۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے تب تک یہ شوق سے اذان دیتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، آپ نے پردہ فرما لیا، تو حضرت بلال کے لیے بھی مدینہ کے اندر رہنا مشکل ہو گیا اور چلے گئے، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، سالوں گزر گئے، واپس نہیں آئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ہم سے ملنے بھی نہیں آتے، کہتے کہ آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو دیکھنے کے بعد فوراً مدینے کی تیاری کر لی۔ مدینے پہنچے اور جیسے ہی پہنچے تو کئی لوگوں نے ان سے اذان کے لیے کہا، انہوں نے منع کر دیا کہ میری ہمت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منظر تھا نا، جب میں اذان دیتا تھا حجرے سے اللہ کے رسول نکلتے تھے، میرے لیے بات برداشت کے باہر ہوگی کہ میں اذان دوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نہ نکلے، میرے بس کی یہ بات نہیں۔ بہرحال لوگوں نے اس موقع پر بڑی ہوشیاری دکھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جگر گوشہ رسول، نواسۂ رسول حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے کہا کہ آپ درخواست کریں، آپ کو منع نہیں کریں گے۔ تو دونوں نے جا کر کے کہا چچا آپ اذان دیجیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اذان دیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی جب درخواست دیکھی تو ان کی درخواست تو ایسی تھی کہ حکم کے درجے میں تھی، منع کرنا پاسبل ہی نہیں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بالکل اسی جگہ کھڑے ہو کر کے جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں اذان دیتے تھے ویسے ہی انہوں نے اذان دی، تو پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں بھی روتی روتی اپنے گھروں سے نکل گئیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آواز، وہ اذان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد دلاتی ہے، اس مبارک دور کی جو ہے یاد تازہ کراتی ہے۔ ایسا لگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسی خود واپس تشریف لے آئے، ایسا کوہرام مچ گیا، ایسی حالت ہو گئی مدینے کے اندر۔ پھر واپس کچھ دن شاید مدینے رہے، اس کے بعد واپس چلے گئے اور دمشق کے پاس ان کی قبر بنی ہے، وہاں انتقال ہوا ہے 20 ہجری کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو بلال میرے قدموں کی طرف سے اٹھے گا، حالانکہ قبر دمشق میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا حشر ہوگا مدینے کے اندر۔ اچھا، یہ تو حضرت بلال کے اوپر تھوڑی سی بات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھوڑی سی گفتگو ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور اس وقت اپنے خاندان کے جو خاص خاص لوگ تھے ان کو دعوت دینے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی لوگوں کو جمع کرو۔ 40 سے زیادہ لوگ جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خود کے 3 چچا حضرت حمزہ، ابو طالب اور ابو لہب، یہ تینوں بھی اس دعوت کے اندر شریک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستی منگوائی، جانور کی دستی ہوتی ہے، بکرے کی یا کسی چیز کی، اونٹ کی، کسی بھی چیز کی، بہرحال دستی کا ذکر ملتا ہے، کس کا تو یہ نہیں ملتا۔ لیکن اس کے جب گوشت کو نکالا گیا اور اس کے ایک پیالے کے اندر اس گوشت کو پکوا کر کے لایا گیا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ گوشت صرف اتنا تھا کہ ایک آدمی کھا لے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے کے اندر دودھ منگوایا، وہ دودھ بھی اتنا تھا کہ صرف ایک آدمی پی لے، اور 40 سے زیادہ آدمی تھے، سارے کے سارے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ ایک ایک کر کے سب کے آگے پیش کیا اور وہ کھانا سب کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کیا، پہلے کھانا پیش کیا، پھر دودھ پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے برکت اور ایک معجزہ تھا کہ 40 سے زیادہ لوگوں نے وہ گوشت بھی کھایا، وہ دودھ بھی پیا، لیکن وہ نہ وہ گوشت ختم ہوا نہ وہ دودھ ختم ہوا، جب سب لوگ پیٹ بھر کے کھا پی چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا، ابو لہب کی بدبختی تھی کہ یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ آج تو محمد نے ہمارے سامنے جادو کر دیا، کھانے کے اوپر پتہ نہیں کیا پڑھ کے پھونکا یا کون سا ایسا معاملہ کیا ہے کہ کھانا ختم ہی نہیں ہوا۔ اس انداز میں اس نے بات کی کہ مجمع تتر بتر ہو گیا، بکھر گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات نہ رکھ سکے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور اسی طریقے سے دعوت کی، وہی ایک پیالہ گوشت، وہی ایک پیالہ دودھ، اور اسی طریقے سے لوگوں کو بلایا اور ایسے ہی جمع کیا اور ایسے سب کو کھلایا اور پلایا۔
اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بات کی، لوگوں کو دین کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کی۔ اس پر ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت سخت کہا اور بڑی دھمکیاں دی، بڑا ڈرایا کہ انجام اچھا نہیں ہوگا، اور معاذ اللہ یہ کہا کہ تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ اور اس موقع پر بھی ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بڑی تسلیاں دی کہ میرے جیتے جیت بھتیجے تم تک کوئی نہیں پہنچے گا، جو کرتے ہو کرتے رہو۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دور میں جو ہے اپنے خاندان کو اور لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دینے کا حکم آیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے لوگوں کو اس طریقے سے بلایا اور اس طریقے سے لوگوں کا رد عمل آپ کے سامنے آیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی جو بات ہے وہ کل عرض کی جائے گی، لیکن آج کے سبق کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ جب ہم بھی لوگوں کے سامنے دین کی بات کریں گے، لوگوں کو شریعت کی دعوت دیں گے، دین کی دعوت دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب کی دعوت دیں گے، تو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لوگوں کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، میرے دوستوں ہمارے لیے بھی اس طریقے کے مراحل آئیں گے اور ہمیں بھی اپنوں اور پرایوں کی مصیبتوں کا اور مشقتوں کا اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر سبق ہے کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، ڈٹ جانا ہے، اللہ کے دین کے خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر ڈٹ جانا ہے، کھڑے ہو جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی ویسی مدد فرمائے گا جیسے اپنے رسول کی اور صحابہ کرام کی فرمائی دی۔ پروردگار ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔